میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، ان 5 راتوں میں گھومتی ہے۔ تو آپ 5 راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی۔ اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال، یا 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا۔ 80 سال کے برابر نہیں کہا، خیر اس سے زیادہ۔ تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی، یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں، چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں۔ تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے، کچھ نفل پڑھ لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ دعا مانگ لو، کچھ ذکر کر لو، اور لوگوں کو معاف کر دو۔ معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، ورنہ عمل رک جائے گا، عمل رک جائے گا۔ معاف کر دو۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شاید کوئی نہیں، میں صدقہ کی کرا۔ اچھا چل میرے مولا، جس نے میری بے عزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا اے صدقہ قبول کر۔ فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا۔ پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں، مال تھا نہیں، میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت ہی صدقہ کرنا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل۔ شب قدر میں معاف کرو، دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے۔ مدمن خمرن، شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ پھر جب سحری کی صبح صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ۔ تاریخ ڈل گئی، تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں، چھوڑ دیں گے معاف۔ یہ کون ہے؟ کہ مدمن خمر، شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں۔ عاقل لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا، بہنوں سے لڑا ہوا، بھائیوں سے لڑا ہوا، چاچوں سے لڑا ہوا، ماموں سے لڑا ہوا، بیوی سے لڑا ہوا، بیوی خامن سے لڑی ہوئی۔ جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے، جو عورت ہے یا مرد ہے، رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مجھ سے معافی مانگتا۔ بھائی بہنوں، کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے، شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر لیں، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں، سینے سے لگا لیں، درگزر کریں۔ میرا نبی کہتا کینہ ہوگا تو شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی۔ تو میرے بھائی بہنوں، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا بغض، رشتہ داروں سے قطع تعلق، ماں باپ کی نافرمانی، شراب کا پینا، یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے۔ تو اب اگلا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے کسی بھائی بہن میں یہ مسئلہ ہو، اس سے توبہ کرو تاکہ ہمارا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا بن جائے، اور عید کی رات ہمارے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ بخشائے کرو، تو چلے جاؤ۔